السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعے کا دن ہے اور اسلامی مہینہ محرم الحرام 1446 ہجری کی آج کون سی ہے؟ 19 تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ 26 جولائی 2024 ہے۔ یہ سورہ صاد جو
ماہ رمضان المبارک کے بعد، عید الفطر کے بعد میں نے شروع کی تھی، تو یا شاید اس سے پہلے کی ہو، لیکن رمضان کے بعد یہ شروع کی گئی، اور جیسے جیسے موقع ملتا ہے میں اس کی آیتوں کو پڑھتا ہوں، اور اسی سے سلسلہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اتنی بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھانے والی کتاب ہے، اس کی قسم کھائی، لیکن مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، اور مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہی کہ وہ کافر تھے، منکر تھے، اور یہ بھی کہ وہ بڑے عزت والے تھے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عزت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر آپ مجھے یہ دعا دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے، اور میں آپ کو دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، عزت تو ظاہر ہے بڑی نعمت ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت کا لینا یعنی ذلیل کرنا اللہ کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جس طرح اللہ کے ہاتھ میں نعمتیں ہیں، اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ جو بظاہر کوئی نعمت کا نام انہیں نہیں دیا جا سکتا، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بڑا اچھا خوشحال مقام مل جائے، جہاں امن بھی ہو، تحفظ بھی ہو، لوگوں کو سکون اور اطمینان ہو، اور ایسی بستیوں کا ذکر ہے قرآن کریم کی آیتوں میں کہ گویا ایک بستی تھی اور اس میں بہت ترقی تھی، چاروں طرف سے اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ ماحول وہ ہے کہ جو دنیا کا ہر انسان، مسلم غیر مسلم، سب چاہتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ کراچی میں امن ہو جائے، سکون ہو جائے، عزتیں محفوظ ہو جائیں، مال محفوظ ہو جائے؟ کراچی میں بھی، کوئٹہ میں بھی، بلوچستان میں بھی، پورے ملک میں، پاکستان، پورے عالم اسلام، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ ایسا ملک مل جائے، ایسی جگہ مل جائے، ایسا مقام مل جائے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں یہ بھی ہے کہ امن و امان بھی ختم ہو جائے، سکون بھی ختم ہو جائے، اور صاحب لوگوں کے مال کا کوئی تحفظ نہ رہے، نہ جان کا تحفظ، نہ مال کا تحفظ۔ لیکن یہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر کراچی کے حالات میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بگاڑ اسی میں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی اللہ کا بڑا کرم ہے، کراچی میں عزت محفوظ نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی عزت محفوظ نہیں ہے تو کرم کا کیا تعلق ہے؟ مال محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے کہیں بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول، ایسا مقام، ایسی جگہ چاہتا ہے
کہ جہاں پر امن اور سکون اور اطمینان. اسی لیے جنت کے بارے میں جو قرآن اور حدیث نے کہا وہ الگ ہے، لیکن غالباً کسی شاعر سے مراد یہ سگریٹیں پینے والے اور سگار پینے والے شاعر مراد نہیں. شعراء سے مراد اللہ والے شعراء، شیخ سعدی، مولانا جلال الدین رومی، حافظ شیرازی، اور اگر ان کے بعد آئے تو اکبر الہ آبادی، ڈاکٹر علامہ اقبال. یہ حضرات، یہ تھوڑی کہ جو دین اور مذہب سے ہی بالکل ہی بیگانہ ہوں اور مذاق اڑائیں، وہ شعراء مراد نہیں. تو کسی نے یہ بات کہی اور صحیح کہی، فرمایا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است، اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین است و ہمین است و ہمین است. فردوس کے معنی ہے جنت. فرمایا کہ کبھی کبھی اتنا اچھا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ بھائی جنت تو جنت ہی ہے، اللہ سب کو دے، لیکن یہ بھی کسی جنت سے کم نہیں ہے. امن ہے، سکون ہے. میں نے اپنے بعض دوستوں کو یہ بات بتائی کہ ظاہر ہے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، کیسی کیسی قیامتیں پیچھے گزر گئیں. کراچی میں نہ کوئی محفوظ نہیں تھا. علماء، ڈاکٹر، وکلا، تاجر، یہ سب حضرات. تو ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ بھی، یا اسی طریقے سے کوئی خاندانی آپس کے جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کسی دوست اور ساتھی سے یہ بات کہی تھی، بلکہ نشست میں، جو جمعے کی نشست ہوتی ہے ہمارے ہاں چائے کی، میں نے کہا کہ میں ابھی عمرے کو گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. یہ کوئی 15 سال پہلے، 20 سال پہلے کی بات، 15-20 سال. میں نے کہا کہ میں بیت اللہ میں بھی گیا، ہر جگہ صفا مروہ، اور بیت اللہ میں نمازیں بھی پڑھی، مطاف میں بھی بیٹھا. ایک دفعہ بھی میری زبان سے یہ دعا نہیں نکلی کہ اے اللہ ہماری جان مال کی حفاظت کر. مدینہ منورہ میں بھی یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ اپنی مال کی حفاظت کرو، حالانکہ مال کی حفاظت تو ہر جگہ ہوتی ہے. یہ ایسے مقام تھے کہ یہاں پر دھیان گئے ہی نہیں، اس طرف نہیں گیا کہ بھئی کوئی ہم دعا پڑھ لیں حفاظت کی یا کچھ کر لیں. میرا مطلب یہ ہے مکے اور مدینے کا جو ماحول اس وقت تھا وہ تو بہت اچھا تھا، اب بھی برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ امن اور سکون کی جگہ میں آ گئے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مرنے سے پہلے اپنے حرمین کی زیارت نصیب فرماتے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر ماحول برا ہو جائے، خراب ہو جائے، یہ نہیں کوئی کہے گا جی اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے. یہ ہے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ کر دیں، چاہیں تو یہ کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ انسانوں کے قلوب، انسانوں کے دل، مسلمانوں کے نہیں، انسان، سب انسان، فرمایا کہ انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے بیچ میں. اب اللہ میاں کی انگلیاں کیسی ہوں گی ہمیں کیا پتہ نہیں. فرمایا کہ انسانوں کے دل اور قلوب میری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. جب چاہتا ہوں ادھر پھیر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں ادھر پھیر دیتا ہوں. یہ اللہ کے ہاتھ میں.
اسی لیے غالباً میں سمجھتا تھا کہ یہ شعر خواجہ عزیز الحسن مجروب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن ابھی اندازہ ہوا، میں اپنے والد کی وہ پڑھ رہا تھا کوئی کتاب، تو اس میں لکھا ہے علامہ اقبال کا ہے یہ شعر۔ خیر چلیے، وہ شعر یہ تھا، فرمایا کہ میں اب سمجھا ہوں کہ فرمایا کہ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے۔ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا۔ ہمارا دل بدلتا ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ ہماری نیتیں اچھی تھیں تو حالات اچھے تھے، نیتیں خراب ہو گئیں تو حالات بھی خراب ہو گئے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، قادر الکل ہیں۔ اچھا ماحول دینے پر، امن کا ماحول دینے پر بھی اور عذاب دینے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن عذاب کو نعمت نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہمارے ہاں تو آج کل عذاب آیا ہوا ہے، کوئی بڑی نعمت ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی ناراضگی اور اپنے غصے اور غضب سے محفوظ فرما دے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ عزت نعمت ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے کہ اے اللہ، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، آپ مجھے دیں میں آپ کو دوں۔ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ عزت ہی بہت بڑی مصیبت ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کی عظمت بیان فرما رہے ہیں قسم کھا کر، اور مخالفت کرنے والے کافر وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ فی عزت و شقاق، عزت ہے، لیکن یہی عزت جو ہے کبھی کبھی غرور اور تکبر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے بات۔ اس لیے جب کسی کو دعا دو کہ اللہ تمہیں عزت دے، تو یہ بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے، اور تمہیں گویا سلامتی کی بھی اس میں دعا کرو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر جوہر اور اخلاق بھی پیدا کرو۔ اس لیے کہ عزت ملی تو یا تو جھک گئے اور یا بگڑ گئے۔ استاد قمر جلالوی کا ایک شعر میں نے سنا ہے، یہ کوئی بہت بڑے بزرگ نہیں ہے، تھے بھی شیعہ، لیکن اب اگر شیعہ ہے تو بات صحیح کر رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے۔ فرمایا کہ پایا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی، پایا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی، کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا۔ درخت یہ تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، کچھ بھی تو نہیں کرتا، لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے۔ درخت، پیڑ، کسی زبان میں، گجراتی زبان میں اسے کہتے ہیں جھاڑ۔ جھاڑ کا مطلب درخت۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ جب موسم آتا ہے پھلوں کا، تو جس چیز کا، جس پھل کا وہ درخت ہے وہ جھکنے لگتا ہے، اور ایسا جھکتا ہے کہ میر پور خاص میں جاؤ تو بچہ بھی آم توڑ لے۔ یہ چھوٹے بچے جو ہیں بس یوں کریں اور آم توڑ لیں، کیوں؟ پھلوں کی وجہ سے نیچے آ رہا ہے۔ کوئٹہ جاؤ تو بچہ سیب توڑ لے، اتنے جھکے ہوئے۔ مانسیرا جاؤ، کہیں بھی جاؤ۔ زیمبیا میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو
اسٹرابری کہتے ہیں یا اسے وہ لیچی، ہر گھر میں لیچی کے درخت ہیں اور بھرے ہوئے ہیں، انہیں خریدنے ہی نہیں پڑتے، وہیں گھر سے توڑے اور مہمانوں کے سامنے رکھے۔ فرمایا کہ یہ درخت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ پھل عطا فرماتے ہیں، ثمر عطا فرماتے ہیں، درخت نیچے جھک رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عقل والے سمجھتے ہیں کہ یہ پھلوں کے بوجھ سے جھک رہا ہے، بات تو غلط نہیں ہے۔ جب درخت پر پھل آتا ہے تو پھلوں میں وزن بھی ہے، بوجھ بھی ہے، تو وہ جھک جاتا ہے، درخت نیچے آ رہا ہے۔ لیکن اللہ والے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس نظر سے کہ جو گہری نظر ہے، وہ گہری نظر کون سی ہے؟ میں بیچ میں ذرا بات کاٹ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہرگی آئے کہ الضمیر روید، ہرگی آئے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک لہ۔ گیاہ فارسی میں کہتے ہیں گھاس، یہ جو گھاس اگ جاتی ہے، ابھی بارش برسے گی، جہاں پہ آپ نے ہرا رنگ دیکھا نہیں تھا وہاں بھی ہری ہری گھاس، چڑیوں کو باجرہ ڈالنے وہاں ہری گھاس اگ جاتی ہے، کیاری میں ڈالنے وہاں پہ اگ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ زمین میں جو گھاس اگتی ہے، پودے اگتے ہیں، عاشق مزاج لوگ جب جاتے ہیں باغ میں اور چمن میں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی مزہ آ گیا، تراوٹ، آنکھیں تر ہو گئیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ہریالی دیکھی، گرینری دیکھی۔ اچھا جی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب کوئی اللہ والا گیا وہاں پہ باغ میں، باغیچے میں، گلشن میں، اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہرگی آئے کہ الضمیر روید، ہرگی آئے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک لہ گویا۔ کہنے لگا کہ میں نے، اللہ والے کہتے ہیں کہ تم باغ میں گئے تھے، تمہیں وہاں خوب ہریالی نظر آئی، ہمیں بھی نظر آئی، لیکن ہم نے تو اس نظر سے دیکھا زمین بھی گھاس اگ کے کہہ رہی ہے کہ زمین بھی وحدہ لا شریک بتا رہی ہے۔ یہ جو گھاس کی پتیاں اگ رہی ہیں یوں کر کے، تو فرمایا کہ یہ بھی وحدہ لا شریک کہہ رہے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت کی دعا دو۔ تو میں نے عرض کیا، وہ شعر میں پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا جی درختوں پہ پھل آ رہا ہے تو اس لیے جھک گئے، یہ دیکھیے درخت زمین کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میاں تم نے بات تو غلط نہیں کی، لیکن ہم سے پوچھو تو ہم یہ بتائیں گے، یہ درخت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں کہاں اس قابل تھا، آپ نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرما دی۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے بوجھ سے جھک رہا ہے، اور آپ نے دیکھا اس کا نام ہے کہ عاجزی انکساری۔ اگر اللہ تمہیں عزت دے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دے، تب تو خیر ہے۔ اور اگر عزت تو مل گئی، بینروں پہ لکھ دیا، ورکروں نے نعرے لگائے اور صاحب اسٹیبلشمنٹ نے عزت دلوا دی اور فلانے نے، اور یہ عزتیں جو ہیں چوراہے پہ پھوٹنے والی، ان کا پتہ نہیں کب آڑا ہو۔ لہذا عزت بھی حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عزت عطا فرماتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں میں، فرشتے بیٹھ گئے،
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی فرشتہ غیر حاضر ہو جائے، جی وہ تو ذرا کھانا کھانے گیا ہوا، وہ جی وہ تو وہاں بچہ بیمہ، بچے تو خیر ہوتے ہی نہیں فرشتوں کے، سب آ گئے، سارے ملائکہ اور فرشتے آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، بھائی فلاں شخص جو ہے نا دنیا میں، وہ نام لے کے، بھائی وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بھائی مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس کی باتوں سے خوشی ہوتی ہے، تعریف۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہیں، دنیا ہی میں تو دیتے ہیں عزت۔ آپ مجھے بتائیے کہ میرے والد محترم کی جو عزت آخرت میں ہے وہ تو وہاں ہے، دنیا میں جو عزت ہے وہ نظر نہیں آتی آپ کو؟ میرے والد بڑے بڑے علماء، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، اس وقت دیکھیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب اور بہت سے بزرگ، انہیں عزتیں دے رکھی ہیں اللہ۔ تو فرمایا کہ جب اپنے بندے کو عزت دیتے ہیں تو فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی، اور پھر اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ذکر کرے گا تو کیا کیا کرے گا، کیسا ہوگا وہ ذکر؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتے ہیں اس بندے کی تو فرشتے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کا حافظے میں کمی نہیں ہے، فرشتے سننے کے بعد چلے جاتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں تو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے ذکر کیا، فرشتوں نے اللہ کے بندوں سے ذکر کیا جو زمین پہ رہتے ہیں۔ جب بندوں سے آ کے فرشتے ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں کے ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ بندوں کے دل میں خود بخود عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بینر پہ لکھ کے عزت نہیں ملی، یہ اور کسی ذریعے سے نہیں، یہ اللہ نے انتظام فرمایا۔ ساری عمر بھی اگر کوئی ایسی عزت کو گرانا چاہے، خدا کی قسم گرا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ عزت اوپر سے بن کے آئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عزت سے نواز دے اور عاجزی انکساری کے ساتھ۔ لیکن اگر عاجزی انکساری نہ ہو تو یہ جتنے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں متکبرین، صوبوں میں بیٹھے ہیں، حکومتوں کے اندر بیٹھے ہیں، اور حکومتیں تو بدنام ہیں، یہ سب سے بڑی کرپشن جو ہے یہ اپوزیشن کے اندر ہوتی ہے۔ اپوزیشن کا ایسا تصور بنا دیا ہے کہ یہ بیچارے بڑے مظلوم ہیں، اپوزیشن کا کچھ بھی نہیں، وقت نہیں ہوتا، بہت جلدی وقت پہنچ جاتا ہے ختم تک۔ لیکن اکبر الہ آبادی نے بھی ان لوگوں کی خوب خبر لی ہے کہ انہوں نے کہا کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں، یعنی قوم کا درد لیے پھر رہے ہیں کہ جی نیشن کا یہ ہو گیا، قوم کا یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اکبر الہ آبادی نے اخبار اٹھایا، انگریزی تو وہ جانتے تھے، اس میں لکھا تھا کہ نیشن کا برا حال ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے آج سوچا کہ میں جا کے دیکھوں تو نیشن ہے کیا، نیشن قوم۔ کہنے لگے کہ میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ بھائی کہاں ہے یہ نیشن، اخبار میں لکھا ہے نیشن کا بہت برا حال ہے۔ کہنے لگے کہ کسی نے صحیح نہیں بتایا، ایک جگہ پتہ چلا کہ جی یہ ہے نیشن۔ ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے 3-4 کالج کے لڑکے، اور وہ چائے پی رہے تھے، ان کا بیان تھا کہ نیشن کا برا حال۔ اب آپ دیکھیے اکبر نے پھر کہا، پردہ اٹھا۔ آج بھی خدا کی قسم قوم کے نام پر، عوام کے نام پر جتنا گویا ان کی تجوریاں بھر رہی ہیں، حکومتوں کی الگ، اپوزیشن کی الگ، اللہ تعالی ہمیں اچھی حکومت اور قیادت عطا فرمائے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، پھر فرمایا کہ دیکھ آئے قوم کے
یا جسے دیکھ آئے قوم کہتے تھے جسے چند لڑکے ہیں مشن اسکول کے، کہنے لگے یہ ہے نیشن، عوام خوش ہیں، عوام کو کوئی پریشانی نہیں، لیکن پیسے بھی تو بٹور رہے ہیں عوام کے نام پہ، یہ نیشن والے۔ خیر میں نے عرض کیا یہ بڑی اہم بات تھی جو میں نے اپنے ناقص ذہن سے یہ سوچی کہ میں اس پر بات کروں۔ بھئی عزت تو بڑی اچھی چیز ہے، اللہ ہمیں سب کو عزت عطا فرمائے، پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت والا مقام عطا فرمائے، لیکن ایک عزت امریکہ کی ہے، ایک عزت پاکستان کی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس کی عزت تکبر کے ساتھ ہے، ہماری عزت عاجزی کے ساتھ ہے عوام کی۔ یہ نون لیگ فلانا لیگ پورا نورانی قاعدہ پڑھتے چلے جاؤ اور لیگ لگاتے جاؤ، حمزہ لیگ فلانی لیگ، سب فراڈ۔ تو میں نے عرض کیا کہ عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ عطا فرمائے۔ اگر عاجزی نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ عزت بہت جلد ہمیں لے جا کے تکبر اور غرور میں مبتلا کر دے۔ کون ہے جو یہ دعا نہیں دیتا؟ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، بہت اچھی دعا ہے، مجھے بھی دیتے ہیں صبح شام، نمازی بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، علماء بھی، سب، اور میں انہیں دعائیں دیتا ہوں۔ آپ مجھے دیتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن یہ لگا دیا کرو اس کے ساتھ کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ لمبی عمر تو مل گئی لیکن معلوم ہوا کہ ساری تباہیاں آخری عمر میں کر رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی لمبی عمر دے، آپ کو بھی دے۔ عمر نوح مشہور ہے، لیکن جب کبھی دعا دو یا کوئی تمہیں دعا دے اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اس نے تو بس اتنا ہی کہا، دل میں کہہ لو اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی حفاظت کے ساتھ، یہ ہے زندگی۔ مولانا جلال الدین رومی نے، بیٹے ادھر کو بیٹھو، ان کے منہ کے سامنے نہیں بیٹھو، مولانا جلال الدین رومی نے کیا کہا؟ فرمایا کہ گاہ رشک و بورت فرشتہ برپا کیے ماں۔ کبھی کبھی حضرت انسان، میں اور آپ سب کہیں کے بھی ہوں، مکے کے ہوں، مدینے کے ہوں، بیت اللہ کے پردے سے لپٹے ہوئے ہوں، تبلیغی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، ہے تو انسان۔ فرمایا کہ کبھی کبھی انسان اتنی نیکیاں کرتا ہے، ایسی ایسی نیکیاں کرتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے۔ رشک کے معنی بھائی دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کیسا اچھا کام کرتا ہے، فرشتے تعریف کر رہے ہیں، کس کی؟ میری، آپ کی، انسانوں کی۔ دین پر، شریعت پر اتنا چلتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جو دین کا تقاضا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے طریقہ، یہ تھوڑی ہے کہ بندوں کی خدمت میں لگے تو نماز چھوڑ دی، نمازوں میں لگے تو بندوں کی خدمت چھوڑ دی۔ واہ، ون وے ٹریفک نہیں ہے یہ۔ آپ بندوں کا بھی حق دیکھیں، اللہ کا بھی دیکھیں۔ فرمایا کہ گاہ رشک و بورت فرشتہ برپا کیے ماں، گاہ رشک بورد فرشتہ برپا کیے ماں، گاہ خندہ زند، گاہ خندہ زند دیو زنا پا کیے ماں۔
دیو کے معنی شیطان۔ کبھی کبھی ہم اتنا اچھا عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی رشک آ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی کبھی اتنی برائیوں پہ اتر آتے ہیں، اتنی برائیاں، اتنی بدکاریاں، اتنے برے کام، نماز نہیں، روزہ نہیں، دین نہیں، شریعت نہیں، داڑھی نہیں، برقعے نہیں، سب ختم، اور پھر ساری چیزیں چھوڑ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا پھر چلیے، پھر لوگوں کو مار رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ، عورتوں کے پرس چھینے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کسی جنگل کی یہ خبر ہے کہ جی ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں کسی شیر نے پرس چھین لیا کسی عورت کا، کسی بھیڑیے نے چھین لیا؟ نہیں، انسان کا مال چھین رہا ہے، عزتیں اتار رہا ہے۔ یہ حضرت اتنی برائیاں کرتا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، عورتوں کی عزت نہیں کرتا، بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ بتائیے میں یہاں پہ کیا فہرست بتاؤں کیا کیا ہو رہا ہے؟ لیکن مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں یہ بندہ اتنی برائیاں جب کرتا ہے، وہاں تو فرشتے رش کرتے تھے نیکیوں پہ، یہاں شیطان بھی کھڑا ہنستا ہے، کہتا ہے کہ یہ برے کام تو میں نے بھی نہیں کیے۔ یہ جو انسان آج اتنی برائیوں پر آ گیا اور اتنی گویا پستی میں چلا گیا، وہ حیران ہے، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے بھائی یہ تو ہمیں بھی نہیں آتا، میں نے بھی نہیں کیا یہ کام۔ یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، ترجمہ تو چھوٹا سا ہے۔ فرمایا کہ گاہ رشک و برت فرشتہ برپا کیے ماں، گاہ رشک و برت فرشتہ برپا کیے ماں، گاہ خندہ زند دیو سے ناپا کیے ماں۔ کبھی یہ کبھی وہ، نیکیاں ہیں تو فرشتے بھی رش کر رہے ہیں، برائیاں ہیں تو شیطان بھی پناہ مار رہا ہے۔ پھر اب کیا ہے؟ کوئی کہ مولوی صاحب میرے بارے میں بتا دیں میرا کیا انجام ہوگا۔ کوئی بھی اٹھ کے میں کہوں گا تمہارا کیا بتا دوں، میرے بارے میں کوئی بتا دے میرا کیا انجام ہوگا، ہمیں کیا پتا۔ لیکن اگر انجام کو سمجھنا ہے تو مولانا جلال الدین رومی نے بتا دیا، فرمایا کہ انسان میں 50% خیر ہے، 50% شر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزر جائے اور قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ تو پھر کوشش یہ کرنا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ گاہ رشک و برت فرشتہ برپا کیے ماں، گاہ خندہ زند دیو سے ناپا کیے ماں، ایما چو سلامت بلبے گور بریم، ایما چو سلامت بلبے گور بریم، آسن تبری چستی و چالا کیے ماں۔ اے انسان ٹھیک ہے تم اچھائیاں کرتے کرتے کبھی برائی پر آ گئے، یہ کوشش کرنا کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، بندوں کے حقوق نہ مارنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، کوشش کرو کہ جب مرنے کا وقت آئے تو ایمان قبر میں ساتھ چلا۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے جہاد کیے ہیں، اتنا کچھ بھی نہیں، سب چیزیں بیٹا ایمان کو لے جاؤ سلامتی سے۔ یہ اتنا معمولی کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کھیل ہے۔ تو اب آپ سمجھے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اور آپ کو عمر عطا فرمائے، لمبی عمر، تو یہ دعا کرو وہ دے یا نہ دے، اے اللہ
یہ دعا تو دے گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا اگر لمبی عمر ملے میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں میرے دین اور ایمان محفوظ رہے، یہ ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ کافروں نے جو عزت انہیں ملی، کافر کیا آج بھی جو آپ کے دل میں جو علماء سے جڑا ہوا ہے، یہ جو آپ بیٹھے ہیں، کسی کا شیو نہیں ہے، کسی کی حالت ایسی ہے، کسی کی شکل ایسی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ علماء سے جڑے ہوئے۔ آپ بتائیے یہاں کسی فنکار کی کوئی غزل سننے آیا ہے؟ کوئی اداکار یہاں بیان کر رہا ہے، اسے سننا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی تقریر ہوتی ہے، مسجد کے اندر ہوتی ہے، آپ آ گئے اور تقریر عالم کرتا ہے، تو یہ محبت ہو گئی یا نہیں عالم سے؟ مولوی کی محبت، عالم کی محبت، اللہ والوں کی محبت، تبلیغی جماعت والوں سے محبت کرو، تبلیغی بھائیوں کے ساتھ محبت کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، پھر تو یقین کا درجہ ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مرتے وقت کلمہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر تم شرابیوں میں، زانیوں میں، گانے بجانے والے، میوزک والوں کے اور عورتوں کی محفلوں میں جا کے بیٹھو، نہ نماز کی فکر ہے، نہ رمضان کی فکر ہے، نہ کچھ ہے۔ اکبر الہ آبادی نے یہ بھی کہا، فرمایا کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو خوشی پھر اس کی کیا ہے؟ کوئی جنٹ کوئی جج ہے۔ جج صاحب آئے جی، جج صاحب آئے ہوئے، اذان ہو رہی ہے، جج صاحب نماز نہیں پڑھ رہا۔ آئی جی، میں سندھ وندھ نہیں کہہ رہا، آئی جی ایک انگریز کا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، آئی جی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، آج کل آئی جی سندھ گئے ہوئے، ایڈیشنل آئی جی آئے ہوئے آج کل یہاں سے کراچی میں، سندھ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، تم جج بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے، اگر دین کی طرف نہیں آتے، شریعت کا حکم اللہ کا ہے، حکم نہیں ہے۔ ہم نے مرد کے چہرے پہ داڑھی اگائی ہے، عورت کے چہرے پہ نہیں اگائی۔ ایک بہن بھائی دونوں ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی۔ ایک عمر آئی، لڑکے کے تو بال نکلنے لگے، لڑکی کے نہیں نکلے۔ بھئی یہ تو ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے، دونوں ایک ہی جیسی غذا کھاتے تھے۔ یہ پردے کا جواز ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، جاہل ہے پرلے درجے کے۔ پردہ پورا ہے عورت کا اور بچی کا۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی عورتوں سے، بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی خواتین سے کہہ دیجئے، قیامت تک اپنی بہنوں سے کہہ دیجئے، اور جو بھی ہیں کہ وہ سب اوڑھنی آگے کو جھکا لیں، پردہ کریں، چھپائیں، سر سے لگا کے پاؤں تک۔ یہ ہے پردہ۔ بلا وجہ کچھ لوگ ووٹ لینے کے لیے یا نوٹ لینے کے لیے پردے کو بھی الٹا سیدھا کر دیتے ہیں۔
آپ ساری چیزیں اگر آپ نے کی ہیں تو حقیقت یہ ہے، میں پڑھ رہا تھا وہ شعر، آپ جج ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، کچھ بھی، اگر آپ کی زندگی میں دین اسلام نہیں ہے، شریعت کی باتیں نہیں ہیں، معاف کیجئے، ماں کے پیٹ سے کوئی جج پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ سے کوئی شیخ الحدیث نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے کوئی تیار شدہ وکیل نہیں آتا، نہ انجینئر، نہ کوئی بڑے سے بڑا صاحب فن، سب بچوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر، کسی کو کچھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر بن گئے تو اب اللہ کا شکر تو ادا کرو۔ تم ڈاکٹر بنے ہو، یہ بھول گئے کہ تمہیں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ تم جج بن گئے، چیف جسٹس بن گئے، یہ تو نہ بھولو کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے۔ اس لیے ہم جج اور بڑے سے بڑے عہدے والوں کا احترام کرتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر معاف کیجئے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے ان کے جج بننے کی، ان کے جسٹس بننے کی ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اکبر کا وہ شعر میں پھر پڑھ دیتا ہوں، فرمایا کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو خوشی پھر اس کی کیا ہے، کوئی جنٹ کوئی جج ہے۔ بس یہ ہے، وقت 2 بجے کا ہی ہوتا ہے، میں نے اپنی بات پوری تو نہیں کی، پوری کر بھی نہیں سکتا، اگلے جمعہ میں پھر یہی آیتیں پڑھوں گا اور انشاءاللہ یہی تھوڑے سے وقت میں جو باتیں ہو جائیں گی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دینا پرچہ یہ کچھ دعاؤں کے میں نے نام لکھے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ ایک تو یہ ہاکس بے، یہاں جو ہے سینٹ سویٹ ہاکس بے، ہم بھی جاتے تھے اپنی جوانی میں، یہاں پہ لوگ جا رہے ہیں موسم کی وجہ سے، بھائی گرمی ہے، یہ بیچارے کہیں راستے میں حادثہ ہو گیا، اس سے پہلے بھی پوری ایک فیملی اس میں ہلاک ہو گئی، پھر سمندر پہ جاتے ہیں، وہاں ڈوب جاتے ہیں، 4 عورتیں اور 2 مرد، کل پرسوں کی اطلاع تھی اخبار میں۔ مجھے ظاہر افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح خوشی منانے جاتے ہیں بیچارے، موسم سے گھبرا کے، اور اس سے چھٹیاں ہیں بچوں کی اسکولوں کی، اور وہاں جا کے یہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہی مقدر کیا ہے، ہمیں کم از کم ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ڈوبنے والی جو عورتیں جہاں جہاں بھی پکنک پوائنٹ پر ہمارے گویا مسلمان بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں پانی میں ڈوب گئے یا کہیں بھی، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور کل کی خبر تھی کہ ناران میں، مانسیرا میں وہ گلیشیئر گرا، وہ سیلفی بنوا رہے تھے فوٹو، انہی کے سر پہ گر گیا، 2 آدمی ہلاک ہو گیا، مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی جا رہے ہیں سیر تفریح کے لیے، گرمی میں جاتے ہیں سمندروں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف، اور وہاں کہیں سوات کی دریا میں بہہ گئے، کہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کی گاڑیوں کی سواریوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جو بھی اس میں کام آ جائیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ شیخ عبدالحمید اور ان کی اہلیہ کی اللہ تعالیٰ، کون نہیں ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، شیخ عبدالحمید اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما۔ علی مظفر بلوچ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، اسی مسجد مدرسے کے پڑھے ہوئے، اب بہت بڑا مقام اللہ نے انہیں دیا ہے،
DIG اور کہیں DSP ایسے کچھ، ان کی ہمشیرہ بڑی بہن جو ہماری بھی بڑی بہن تھی اور ہمارے ساتھ بھی شفقت تھی ان کی، وہ انتقال کر گئیں، پرسوں غالباً انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ علی مظفر بلوچ کی بہن کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ دعا کیجئے صحت والوں کے لیے، عبدالصبور کو رنگی والے ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ملک عبدالرحیم کو صحت عطا فرما، اور ریحانہ عامر کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما، مولانا انتظار الحق تھانوی میرے بڑے بھائی کو بھی اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی جتنے ہمارے بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ مسجد اور مدرسے کے ساتھ جو تعاون آپ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرما۔ ہمارے جتنے پروگرام ہیں مالیات کی اس میں ضرورت ہے، دور دراز بھی اگر آپ سن رہے ہوں تو رابطہ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ تھانوی مسجد میں کیا کیا کام ہیں جو کرنے اور کرانے ہیں۔ اللہ نے آپ سے ہی کام لیا ہے، آپ ہی آگے بھی اس مسجد کو سنبھالنے میں اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما۔ جامعہ احتشامیہ مدرسہ ہمارے طلبہ بچے پڑھتے ہیں، صبح شام رات طلبہ ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن حفظ قرآن، اور وہ بچے وہاں جمع ہو رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہی کراچی کے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ جامعہ احتشامیہ میں ان کی ضرورت ہے کھانے پینے میں اور اساتذہ کی تنخواہوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کے بھی جو خرچے اخراجات ہیں وہ پورے کرا دے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری ایڈمنسٹریشن میں ہاشم، یوسف بھائی اور فضل اور احمد اور یہ سب نفیس صاحب وغیرہ جتنے بھی ہیں، زمان ہے اور وہ شہزاد ہے، ذکریہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما اور ان سب کو صحیح معنی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مالی مشکلات کو دور فرما دے۔ میرے والدین کے لیے دعا کیجئے اور میری اہلیہ کے لیے اللہ تعالیٰ تینوں کی مغفرت فرما اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اور بھی جو انتقال ہو گئے، یہاں جنازے آتے رہے ہیں مسجد میں، جہاں جہاں بھی جنازے آئے ہیں اب تک، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا